بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے، اور آج ہم بڑی خاص جگہ پر موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فوڈ فاسٹ کے حوالے سے بڑا نام یعنی کہ سعید قریشی صاحب کی رہائش گاہ یعنی حنفیہ ہاؤس پر ہم موجود ہیں، اور آج یہاں سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. ان کے صاحبزادے حافظ حنیف بھی موجود ہیں، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں. مگر ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ الہی بخش، یعنی حافظ الہی بخش ہمیں تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حافظ الہی بخش زبردست تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور جیسے لگ رہا تھا ایک قاری باسط جن کا کہا جائے کہ وہ مصر سے تھے. اور ان کی جو سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی جب صبح کے وقت جو تلاوت گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قاری باسط صاحب کا آج بھی وہی وجود ہے قرآن، کیونکہ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے. تو الہی بخش نے زبردست سے تلاوت کی، اور ہمارے ساتھ اس وقت سعید قریشی صاحب موجود ہیں، اور یہ حنفیہ ہاؤس ہے، اور یہ یہاں کے سمجھو مالک بھی ہیں. کیونکہ جب مالک بھی ہوں، آنر بھی ہوں، اور ایک مذہبی شخصیت بھی ہوں، اور آج تو یہ گلہ عقیدت کا نذرانہ بھی ہمارے سامنے پیش کریں گے. دیکھتے ہیں کہ سعید بھائی کی آج کوئل جیسی آواز جو ہے وہ ہمارے ناظرین بھی سنیں گے. جناب سعید قریشی صاحب گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی اور بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سعید قریشی صاحب نے بہت اچھے انداز میں پیش کی. جبکہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہے، حضرت مولانا شیخ سید محسن علی مجددی صاحب، جو رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت اور سحری کے بارے میں خوبصورت روشنی ڈالیں گے. جناب محسن علی صاحب. میرے محترم ساتھیوں اور عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کے ساتھ ساتھ افطاری کرنے کی، پھر مسجدوں کو آباد کرنے کی،
تراویح کا اہتمام کرنے کی اور پھر اس کے اندر قرآن پاک کو سننے کے حوالے سے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو ایسے راضی کرنا کہ حق تعالی شانہ جو ہے اپنے بندے سے ایسے راضی ہو جائیں کہ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبادہ، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے۔ حق تعالی شانہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، ملائکہ پر فخر کرتے ہیں اور تنافس کو دیکھتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حق تعالی شانہ نے ہم پر بہت انعام و اکرام فرمایا، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جیسے خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن پاک تم پر نازل فرمایا جو کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، حق اور باطل کا فرق کیا گیا ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو قرآن سے تعلق کو جوڑ لیا جائے، خوب پڑھا جائے، قرآن ہی قرآن ہو، تلاوت ہی تلاوت ہو، اور پھر رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس کے اندر روزے کا اہتمام کرنا۔ اب ایک آیات کے اندر حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لہٰذا جب رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے تو اس کے اندر روزہ رکھو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کون بادشاہ ہے؟ جس نے زمین آسمان کو بنایا، جس نے آسمان کو بلندی دی، پہاڑوں کو سختی دی، ہواؤں کے نظام کو چلایا، اور ساری کائنات کو حق تعالی شانہ نے بنایا کہ آدمی دیکھ کر غور کرے۔ رفع سمکہا فسوا، آسمان کو بلند کیا، پھر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو بچھا دیا، پرندوں کو اڑانے دیں اور فصلوں کو اگا دیا، دن کو روشنی میں تبدیل کیا، رات کو تاریکی میں تبدیل کیا۔ تو جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، لعلکم تتقون، اس اللہ سے ڈر بھی جاؤ، اس اللہ کا ڈر اور خوف اپنے سینے میں بٹھاؤ اور خوب بندگی حاصل کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، یہ ہمیں تربیت سکھاتا ہے۔ یہ 30 دن جو ہمیں ملے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ جزائے خیر دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا شیخ سید محسن علی مجددی صاحب، جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ سحری رحمت ہے۔ تو یقین طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور اس وقت یقین طور پہ کہا جاتا ہے کہ سحری کا دسترخوان بھی سج رہا ہے اور حنفی ہاؤس میں موجود ہے، اور سید قریشی صاحب نے آج کی جو سحری رکھی ہے ان کے مہمانوں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے، کیونکہ باتوں باتوں میں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت نکل جائے، اذان ہو جائے اور یہ گناہ ہم پر ہو۔ تو چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے طرف، اور بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے سحری کے دسترخوان پر، اور وہاں ہوں گے سعید حنفیہ، یعنی کہ حنفیہ کے مزیدار اور لذیذ
खानों का एक मरकज वहाँ पर दस्तरखान पर मौजूद होगा और होगी वहीं गुफ्तगू। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी सैयद मोहम्मद हुसैन अली साहब जो कि उनसे बातचीत हो रही थी, जो अल्लामा साहब थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान किया। उसके अलावा सईद कुरैशी साहब से भी बातचीत हुई थी और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सहरी के दस्तरखान पर और जहाँ लगे हुए हैं बड़े मज़ेदार खाने। और सईद कुरैशी साहब ने कहा कि ये मैंने अपने हनफिया से नहीं मंगाए और ये मेरे घर के तैयार खाने। देखते हैं उसको खाने का मज़ा उस वक्त आएगा जब पता चलेगा ये घर के या होटल के। बहरहाल ये तो एक वक्त की बात है और ये सहरी के दस्तरखान है, जितने भी खाने लगे ये सब अल्लाह की नेमत है। कहा जाता है ना कि फबिया या रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबून, कि अल्लाह की तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो यकीनन तौर पर यहाँ पर सारी नेमतें रखी हैं और ये सब का सब जो सहरा है वो सईद कुरैशी साहब के सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। सईद भाई ये बताइएगा कि आज आपके यहाँ बड़े ज़बरदस्त खाने लगे हैं, तो आपने कहा कि मैंने घर से तैयार किए हैं, हनफिया के नहीं है, तो ये ख्याल क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल में हमारे यहाँ अगर हम कोई मेहमानों को बुलवाते हैं ना, वो दावत करते हैं और हनीफे से मंगवाते तो वो दावत काउंट नहीं होती। वो कहते हैं घर का खाना बनवाया जाए तो दावत काउंट होती है, वरना तो कहते हैं तो दुकान से मंगवा लिया आपने। देखिए सहरी का है, तो सहरी के अंदर इतने मज़ेदार खाने नहीं होते जी। और तो ये हज़रत मुफ्ती साहब के लिए स्पेशली इकराम है इनका। अच्छा, मुफ्ती साहब के लिए जो आतिफ गुलफाम साहब आए हैं तो उनके लिए क्या है? वो तो आते रहते हैं। नहीं आते रहते, क्या खाते हैं? क्या खाते हैं उस टाइम? तो आपके सामने ये जितने भी ये खाने होते ये कोफ्ते पहले खा के जा चुके हैं एक दफा। अच्छा, पहले खा के जा सकते हैं। आज आपने उनकी फरमाइश पे बनाई? जी बिल्कुल। तो नईम भाई भी तो साथ में बैठे हैं, वो तो एमपी हैं। नईम भाई हमारे लिए ऑनर, वैसे तो सारे ऑनरेबल है लेकिन नईम भाई आज पहली दफा आए हैं तो। नईम भाई तो एमएनए है और जबरदस्त ये आपकी सारी चीजें नोट कर रहा है। जी बिल्कुल। ये ध्यान में रखिए कि सहरी के अंदर क्या SOP का मुकम्मल ख्याल है या नहीं है, ये सब नोट कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? ठीक है, आए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है नईम भाई। बल्कि आज तो हम कहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट तो नईम भाई हैं आज के। और मैं आज एक चीज़ अर्ज़ करूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ नबी अलैहिस्सलाम के शान में कुछ अशार पढ़े और यकीन करें मेरा दिल ऐसा डर रहा था कि इस नापाक ज़बान से आप अलैहिस्सलाम के अशार, लेकिन मेरे दिल ने कुछ साथ दिया और कुछ हाज़रीन की जो है ना वो इसरार था, इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़े से आप अलैहिस्सलाम पे कि मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है वो पढ़ा। अच्छा सही, तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि लड़कपन की बातें करते हैं और आज आपके साहबजादे भी मौजूद हैं और आपके करीबी तरीन दोस्त भी हैं, आपके समधी साहब भी हैं, साले साहब। आज बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा अपने लड़कपन में कितने रोजे रखे और कितने छोड़े? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिद्दी पुश्ती दादा पर दादा तबलीग जमात से मुंसलिक रहे और सारे दीनदार थे। सऊदी अरब में 1977 में उस ज़माने में इतना मॉडर्न ज़माना नहीं था, कहीं AC होता था कहीं नहीं होता था। मक्का मुकर्रमा में बहुत तपती भी रेत होती थी, कंकरियाँ होती थी। एक आध दफ़ा जब ऐसी मेरी हालत गैर हो गई तो फिर भाई ने कहा कि रोज़ा अफ्तार कर लो। अच्छा सही, तो ये बताइएगा, ठीक है आपने लड़कपन में कहा कि मुझे याद नहीं है, तो ये लड़कपन में जब रोज़ा रखे करते थे तो सबसे ज़्यादा अगर आपको सहरी के अंदर क्या चीज़ पसंद आया करती थी? देखिए शुरू से ही मुझे खजला बहुत पसंद है। वो तो नहीं है यहाँ पर? हाँ नहीं रखा हुआ, वो बोल में रखा वो हुआ, मतलब छुपा के रखा हुआ जी। खजला बहुत पसंद है और बचपन में अगर खजला नहीं होता था तो मैं बहुत उस पर जिद करता था कि उसके बगैर मुझे, यानी मैं एक्सपेक्टेबल नहीं होती थी कि सहरी नहीं है, कि खजला नहीं तो सहरी नहीं है। अच्छा, जब खजला का इत्तेफाक नहीं हुआ तो फिर वालदा क्या करती थी, डबल रोटी दूध में भिगो के उसकी पुडिंग बना के देती। मतलब ये कि आप अपना सारा निचोड़ा लेके बैठे हुए कि मुझे क्या क्या जवाब देना है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो खाने रखे हुए हैं जी, इन डिश के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे घर में सारे खाने अच्छे बनते हैं, मैं सारे खा लेता हूँ, लेकिन कोफ्ते जो है वो मेरे बहुत यानी पसंदीदा। तो आज आपने सहरी के अंदर खुसूसी तौर पे कोफ्ते जो है आतिफ गुलफाम के लिए बनवाए? जी बिल्कुल, सबके लिए बनवाए, लेकिन वो पहले खा के जा चुके हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे घर की जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर से मेरी बहुएँ और मेरी अहलिया, वो आज रोज़े के वक्त से ही लगी हुई थी इफ्तारी में। उसके बाद में उन्हें पता था सहरी का एहतमाम है, तो ये सब घर का ही बना हुआ खाना है हमारे। अच्छा, हमारे साथ अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दर्ज दिया था, तो इस पर कुछ गौर किया आपने? जी बिल्कुल। बात यह है कि एक चीज़ मैं आज करता चलूँ, हम रोज़ाना कहीं ना कहीं आजकल तकमील कुरान में दर्स सुनते हैं या जुम्मे वाले दिन हम बयान सुनते हैं या कहीं बयान सुनते हैं। बात है अमल की कि उसके बाद
یہ نہیں سننا چاہیے کہ یار یہ حدیث تو میں نے کل بھی سنی تھی، آج بھی سنی تھی. بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو حدیث سنی ہے اس سے میں نے اپنی ذات سے کتنا اس پہ عمل کیا. اب جیسے میں اب آپ کو ایک تحدیث بن نعمتہ کے طور سے ایک بات بتاؤں. ابھی 2 دن سے ہماری مسجد میں فجر کے بعد ٹخلوں سے نیچے شلوار کے اوپر جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے، اور میں نے اب یہ نیت کی کہ انشاءاللہ مرتے دم تک شلوار کے پیچے اوپر ہی. نہیں بھائی، آپ کو نہیں محمد کہتے ہیں، اور آپ کو تقلص جو ہے نا وہ ایم این اے لگ گیا ہے. ایم این اے تو ایم این اے کا مطلب یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کا ممبر. تو پیار میں آپ کو ایم این اے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ آپ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے. کہیں ایسا تو سیاسی پارٹیاں بولیں کہ یہ کہاں سے نئے نئے ایم این اے آ گئے. تو آج ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایم این اے ان کا تقلص ہے، انہیں پیار سے کہتے ہیں، ان کا نام ہے نعیم احمد. تو نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سعید صاحب نے جو سحری کا اہتمام کیا ہے اس بارے میں کیا کہو گے؟ آج انہوں نے سحری کا انتظام کیا. ہمارے کو انہوں نے فون کر کے بلایا کہ آج سحری رکھی ہم نے گھر پہ، آپ آ جائیں، آصف بھائی آ جائیں، کاشف بھائی آ جائیں، سب کو لے کر میرے گھر پر آ جائیں. اور سحری کی اور K21 والوں کو بلایا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں پتا کہ سحری میں کیا کیا ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ سحری میں کیا آئٹم آپ ہے. نے تو پوچھا کیوں نہیں بتایا بھائی؟ یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ سحری میں آئٹم کیا کیا رکھی ہے آپ نے؟ اچھا سرپرائز دیا ہے ہمارے کو آپ نے، یہ سرپرائز دیا انہوں نے. اچھا نہیں بھائی، یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کو آپ کا کیسا ٹائم گزر رہا ہے؟ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے رمضان کے مہینے میں. آج ہم لوگ گئے تھے سینٹرل جیل میں افطاری کروانے، بچہ جیل میں اور لیڈیز جیل میں گئے تھے افطاری کروانے. تو وہاں بھی ہم نے افطاری کروائی وہاں پہ سینٹرل جیل میں. پرسوں ہم لوگ گڈھا پراؤنڈ گئے تھے راشن بانٹنے کے لیے رات کے ٹائم پہ. ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اچھے کام ہو رہے ہیں ہمارے سے، نیکی کما رہے ہیں. نیکی کما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم احمد صاحب موجود تھے، اور ان کے برابر میں آصف گلفام صاحب موجود ہیں، اور ان کا تعلق اللہ والی مارکیٹ سے، اور یعنی تاجر اور وہاں کے صدر بھی بلا مقابلہ جیتاتے ہیں. تقریباً 15-16 سال سے جیت کرا رہے ہیں، مگر آج یہ دیکھنا کہ سحری میں کیسے جیتیں گے نعیم بھائی سے. گلفام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج تو آپ کو سعید صاحب نے بڑا زبردست کھانا بھیج دیا، اور انہوں نے کھلا کہہ دیا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کوفتے کھانے آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو سعید بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ انہوں نے سحری میں بلایا. اور مجھے تو آنے سے پہلے پتا تھا کہ ماشاءاللہ سحری میں جو انتظام ہوگا، کیونکہ نعیم بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا نہیں اور آپ کو انہوں نے بتا دیا. مجھے تو میں تو آتا رہتا ہوں نا، اس لیے مجھے اندازہ ہے. سعید بھائی ماشاءاللہ ان کا نام بھی بڑا ہے، جس طرح ان کا کام ہے اسی حساب سے ماشاءاللہ کھانے کا بھی مجھے اندازہ تھا. اور ابھی جس طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں تو کھانے کے بعد سے پہلے ہی مجھے پتہ چل رہا. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، گلفام صاحب کے ساتھ موجود تھے، مگر کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سعید بھائی نے ان کو بھی دعوت دی ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ سحری کا دسترخوان چل رہا ہے، کیونکہ سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے. کچھ جگہ سے ہمیں نعتوں کی بھی آواز آ رہی ہے، کہیں سے تلاوت بھی ہو رہی ہے. مگر سحری کا وقت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ تقریباً 8 سے جب 10 گھنٹے سحری کا جب کرنے کے بعد روزہ رکھا جاتا ہے نا، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب آپ یہ بتائیے کہ روزے کیسے چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں بہت. نہیں، اچھے تو جا رہے ہیں، پورے جا رہے ہیں، آدھے جا رہے ہیں؟ پورے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی تک پورے جا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن والی کہانی ہو جائے؟ نہیں، یاد تو نہیں ہے ایسا، اور اللہ نہ کرے گا ایسا کبھی ہو، کیونکہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ایک مہینہ جو آتا ہے یہ بھی ہماری صحت کے لیے ہی ہے، جو روزے ہیں. کیونکہ آپ کا جو اندر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اس رمضان کے اندر جب آپ روزے رکھتے ہیں تو وہ آپ کے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی صحت کو کرتے ہیں، وہ صحت مند رہتے ہیں آپ. اور اللہ کی نعمت ہے، اور ہم روزوں میں زیادہ کھاتے ہیں میرے حساب سے، کیونکہ آپ دیکھیں سحری میں دیکھیں ماشاءاللہ سعید بھائی نے کتنے آئٹم ہمارے لیے رکھے ہیں. اچھا، آپ نے بتا رہے تھے کہ لائٹ، دیکھیں ڈاکٹر کے مطابق آپ مشورہ دے رہے تھے، ڈاکٹر کا ہمیشہ کہنا کہ سحری میں لائٹ کھاؤ، تو یہاں تو بڑے زبردست کھانے لگے، تو آپ کیا اللہ لائٹ کی نعمتیں پڑی ہیں، لائٹ کھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر کھاتے رہے، بس اللہ نے دی ہیں. آپ نے پہلے ہی کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ہمارے ساتھ سعید قریشی صاحب کے سالے موجود ہیں، اور آج جو ہے سحری کے دسترخوان پر بھی یہ موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی آتے رہتے ہیں. مگر کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں ان سے کہ سعید بھائی غصے کے کیسے ہیں، اور کبھی کبھار سحری یا افطار کے ٹائم ان سے کچھ سخت الفاظ استعمال. تو السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے، سعید بھائی آپ کے بہنوئی صاحب ہیں، تو آج انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے سحری کا، تو اس سے پہلے بھی کوئی سحری کا اہتمام کرتے رہے؟ جھوٹ نہ بولیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے انسان کا. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے. بہنوں ہی نہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور ہر چیز میں چل اگر بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو یہ بتائیے کہ پچھلے سال رمضان میں سحری کا اہتمام ہوا تھا؟ پچھلے سال ہوا تھا. تو کیا بنا تھا؟ بہت زوردار دعوتیں بھی ہوئی تو یہ ایسی ہوئی تھی؟ ختم قرآن بھی ہوئے تھے. وہ تو ختم قرآن تو ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے حنیف جو ہیں وہ حافظ القرآن ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں. علاوہ بھی بہت دعوت ہوتی نہیں، مگر یہ پچھلے آپ نے کہا پچھلے رمضان میں بھی سحری کا اہتمام ہوا تھا، تو ایسے کھانے تھے یا وہ
चाय दूध थी, इससे थोड़े लाइट थे लेकिन थे। लेकिन कितनी सच्चाई तो बताना सईद भाई। ये देखें कि अभी तो और भी मस्जिद पोल खुलेगी। अच्छा ये बताइएगा कि सईद भाई गुस्से के कैसे हैं? उससे के बहुत तेज है, लेकिन ये कि हमारे बस शफकत में आते रहते हैं हमेशा। लेबर वगैरह में कभी ऐसी बात है कि हो जाती है प्रॉब्लम। नहीं वो तो एक कारोबारी मसला है गुस्से का। मतलब ये कि आपने कहा गुस्से के बोलते, तो आप पे गुस्सा क्यों आया? मुझ पे गुस्सा नहीं है, लेकिन जो उनके कारोबारी मामला होते हैं उसमें ऐसी बात गलत बात से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा आपको शहरी के दस्तरखान पर, देखा है इनको। अच्छा ये बताइए शहरी के दस्तरखान पर आपको क्या चीज़ पसंद है? मुझे तो बिरयानी ज्यादा पसंद है और कोफ्ते, क्योंकि मेरी वालदा बहुत अच्छे बनाती हैं। तो आसिफ गुल फार्म के लिए बनी है। आसिफ गुलफाम भी हमारे भाई हैं, मिल बांट के खा लेंगे। अच्छा मिल बात। देखिए कितनी अच्छी बात है कि रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना है वो कहता है मोहब्बत रफ़्क़त और आपस में मिलजुल के। कहा जाता है ना कि जब अगर रमजान मुबारक में ज़कात दी जाए और ज़कात देने से पहले किसी को बताया नहीं जाता, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बेचारा मुस्तहिक है तो उसको ज़कात दी जाए ताकि वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो सके। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़कात इस महीने में लाजमी दी जाए, फितरा भी दी जाए। तो क्यों नहीं कि साथ दादे से भी कुछ बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा आज क्या आपके अबू बैठे हुए हैं और उनको सच बताइएगा कि कभी कभार ये इफ्तारी के टाइम गुस्से में आते हैं? नहीं, बड़ी शफकत बचपन से लेकर अब तक हमने शफकत का ही मामला देखा है। देखो सामने रमजान का महीना है। नहीं, रमजान मुबारक का महीना है और सारे उम्मा करम बैठे हैं। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए और रमजान मुबारक में कौन झूठ बोलेगा। अच्छा तो मतलब ये बड़ी शफकत से पेश आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो उन्होंने तो बता दिया कि बड़े गुस्से के थे और आप कह रहे हैं कि आपने पूछा कि आपके साथ कहते हैं, तो हमारे साथ तो शफकत का मामला करते हैं हम हो मामू घर में, लेकिन जो मामला थे कारोबारी तो वो तो बोलते हैं जो तो गुस्सा ना आए। गुस्सा आना भी जरूरी है, गुस्सा आना भी चाहिए, गुस्से की बात नहीं। अच्छा शहरी के वक्त ये आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने शहरी के वक्त हम ये खजला भी इस्तेमाल करते हैं और लाइट जो है वो पराठा हो गया, चाय हो गई, अंडे हो गए, यही शहरी के मसनून आइटम है। लेकिन जब कोई दावत वगैरह होती है, जब कोई बुलाता है तो जाहिर सी बात है वो अपने मुताबिक। तो आज आपके वालिद मोहतरम ने शहरी का एहतमाम किया और दोस्तों को भी बुलाया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। सहरी कराना, इफ्तारी कराना, ये तो बड़ी मुकद्दर की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको तौफीक देता है अल्लाह उसके हाथ से ही इफ्तार, और जैसे भाइयों ने फरमाया कि इफ्तारी कराना, सहरी कराना, ये तो बहुत नेकी का काम है। वैसे ही पूरा साल खाना खिलाना बहुत नेकी का काम है, लेकिन सहर और इफ्तार जो है इसके तो हदीस वगैरह में भी आता है कि बहुत जो है बबरकत खाने, सहरी का खाना जो है बबरकत खाना है। और अगर किसी को सहरी की चाहत भी नहीं है तो उलमा कराम फरमाते हैं कि वो एक खजूर ही खा ले, तो बरकत सहरी के बरकत हासिल करने की। आपने बहुत अच्छी बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहरी का दस्तरखान सजता था तो 2 खजूरें और पानी से भी वो रोज़ा रखा करते थे। तो वाकई आपने खजूर की बात की है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हमारे शहरी का वक्त भी ख़त्म होने को जा रहा है और कई ऐसा लोगों की बातों में ये शहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक एक बार फिर बताते चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला शहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और आइंदा नए शहरी में हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप लोग भी शहरी करें और मैं भी आपके साथ शहरी करता हूँ।